ہمارے امی ابو کے گھر کے نیچے جو ہے انہوں نے تھوڑے سے عرصے کے لیے جو ہے وہ اپنے جو نیچے کا پورشن تھا اس کو کچھ پورشنز میں ڈیوائڈ کیا تھا. کوئی ایک کمرے کا، کوئی 2 کمرے کا تھا، تاکہ اگر کوئی ایسا ضرورت مند ہو جس کو کہ کم آمدنی میں اگر وہ وہاں رہنا چاہے تو وہ رہ سکتا ہے. یہ بات ہے کوئی آج سے 25 سال، کم سے کم 25 سے 30 سال پرانی، جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں. تو اس پورشنز میں، ان پورشنز میں جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی ایسا مجبور، ضرورت مند، یا مطلب کچھ بھی کہہ لیں، حالات کا ستایا ہوا وہاں آتا تھا. تو ہر بندے کی اپنی ہی ایک کہانی ہوتی تھی، اور جو کہ بڑی تکلیف دہ ہوتی تھی. تو میں نے کہا چلے ان تمام کہانیوں میں سے یا واقعات میں سے آپ کو آج میں ایک بہت ہی جو ہے نا وہ دلچسپ، میں نہیں کہہ سکتی، تکلیف دہ کہہ سکتی ہوں، کہ میں آپ کو وہ بتاتی ہوں کہ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ نیچے ایک فیملی آئی جس میں ایک خاتون تھی، ایک ہسبینڈ تھا، اور ان کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا. اچھا، ہماری امی جو ہے نا وہ کافی جو ہے نا مطلب لوگوں سے اچھے سے بات کرنا، اخلاق سے دوستی کرنا، تو لیکن یہ کہ وہ صاف گو بھی بہت تھی. تو انہی کے الفاظ میں دہرا رہی ہوں، مقصد کسی کی برائی کرنا نہیں ہے، ہر مخلوق اللہ کی پیدا کردہ ہے. تو وہ جو عورت تھی وہ بہت خوبصورت تھی، اور اس کا جو ہسبینڈ تھا وہ بہت ہی مطلب کہنا چاہیے نا کہ جیسے میں جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کو دہرا دیتی ہوں، کہ وہ سوال کیا، کہ ان سے میری امی نے سوال کیا کہ تم اتنی اچھی ہو، اتنی خوبصورت ہو، پڑھی لکھی بھی لگتی ہو، فیملی بھی اچھی لگتی ہے، لیکن تمہارا شوہر ایسا کیوں ہے؟ یہ تو حقیقتاً میں بتا رہی ہوں، سوری ٹو سے، لیکن حقیقتاً جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی پری جو ہے، کوئی شہزادی جو ہے کسی دیو کے قبضے میں ہو، اس طرح کا اس کا ہسبینڈ تھا. تو پھر اس نے ہمیں جو کہانی سنائی وہ واقعی بڑی تکلیف دہ تھی. میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ ہماری زندگی بھی انہی واقعات سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، اور ہمیں کبھی کبھی ہمارے ساتھ ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا فیصلہ کریں. تو ہوا کچھ یوں کہ وہ اپنے گھر میں، ڈاکٹر کی بیوی تھی، اپنے گھر میں بہت خوش تھی، اور اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، لیکن اس گھر میں ایک کوئی اس کا دشمن بھی تھا، اور دشمن جو تھی وہ اس کے ہسبینڈ کی، کہنا چاہیے کہ وہ یا تو اس کی پھوپھی تھی، یا وہ اس کی خالہ تھی اس کے شوہر کی، جو کہ اپنی بیٹی کو لانا چاہتی تھی اس کی جگہ پہ. اس نے کیا یہ کہ ہسبینڈ جب اس کا کلینک میں گیا تو پیچھے سے اس لڑکی کے جو بیوی تھی ڈاکٹر کی، اس کے کمرے میں کسی غیر مرد کو بھیجا. اب مجھے یہ یاد نہیں کہ وہ غیر مرد کون تھا. سچویشن ایسی کریٹ کی گئی کہ پیچھے سے اس کا شوہر آیا، اس نے اپنی آنکھوں سے اس طرح سے معاملات کو دیکھا، اس نے کھڑے کھڑے غصے میں طلاق دے دی. اب جب طلاق دے دی تو اس کو ہوش آیا کہ اصل میں اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. وقت تو گزر چکا تھا، اب ہو کچھ نہیں سکتا تھا. تو وہی والی بات کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک جو کہ میں کہتی ہوں کہ ہمارے اسلام میں تو نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کو ایک جو ہے نا وہ سمجھا جاتا ہے، جو کہ بالکل بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. تو معاملہ آیا حلالے کا. اس بندے کو ڈھونڈا گیا، اور اس سے حلالے کی نیت سے اس پری کی شادی کر دی گئی. ہوا یہ تھا کہ فیصلہ یہ دیا گیا تھا کہ بھئی یہ حلالہ ہوگا، ایک دن کی وہ رہے گی، ایک دن اس کے ساتھ، اور اس کے بعد وہ اس کو چھوڑ دے گا. لیکن جب دیو کے قبضے میں کوئی خوبصورت پری آئے تو ایسا نہیں ہوتا، اور وہی ہوا. بہرحال وہ حق بجانب تھا، اس کی مرضی تھی کہ وہ چھوڑے یا نہ چھوڑے. تو جس سے حلالہ کیا گیا تھا اس نے اپنی بیوی کو چھوڑنے سے انکار کر دیا، اور مجبوراً وہ عورت اس کے ساتھ رہنے پر مجبور ہو گئی، جس سے کہ اس کا ایک بیٹا بھی پیدا ہوا. یہ ساری بات بتانے کا، ساری کہانی سنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے جو نظر آ رہا ہوتا ہے، جو کچھ ہم سن رہے ہوتے ہیں وہ سچ نہیں ہوتا. تو جب تک آپ اس معاملے کی تہ تک نہ پہنچیں کوئی فیصلہ مت کریں. بہت شکریہ.